بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ تقریباً 5,500 سال کی پہلے بات ہے، ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کی لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل و دانش پر اش اش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے پہ یہ نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قداور اور جینیس قوم تھی۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے آخرکار وہ تکبر، گھمنڈ اور سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء ان کی ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کر نکال دیا کرتے تھے۔ وہ خطہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ قوم کے لوگ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی ہے، یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل خوشحالی لے کر نہیں آ رہا تھا، قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات کے اور محلات کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طریقے سے ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک بادل ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ایک بادل ہے جو ہم پہ برسے گا۔ نہیں، یہ بلکہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے اور اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے رکھتے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم اس طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے میں زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ وہ ہوا جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا پنجرا رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسان کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات رہے، نہ سبزہ، نہ ہر طرف اٹھتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اس خطے کو رب الخالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے، ایک روز اس علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے لگے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں پر ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی پیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کیا۔ دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس بارے میں جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو، ویسٹ کر دو۔ اس میں سے کسی چیز کو بھی ٹچ مت کرنا، مت کھانا، نہ کچھ کھاؤ پیو، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا،
یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا. یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نظر نہ آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی. قرآن کریم میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا. ری کا مطلب ہوتا ہے ہوا اور عقیم کا مطلب ہوتا ہے بانجھ عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے. علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے گی اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے گی کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے گی. موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے کہ ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے. بہت شکریہ.